جمعرات کے دن یہ عمل صرف ایک بار ضرور کر لیں، اتنی دولت ملتی ہے نا کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتی ہے، رزق کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، دولت ہی دولت، پیسہ ہی پیسہ، رزق ہی رزق اس بندے کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے۔ جو بندہ بھی کیونکہ جمعرات کا دن ہی بڑی فضیلت والا ہے، بڑی برکت والا ہے، اور یہ جو عمل بتا رہا ہوں یقین کے ساتھ کہتا ہوں شاید شاذ و نادر کسی نے اس سے پہلے کیا ہو، اور بہت سارے لوگ اس عمل سے مستفیض ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر کوئی اس عمل کے ذریعے مالا مال ہو رہا ہے۔ اگر کوئی فقیر کوئی غریب بھی پڑھتا ہے تو اللہ اس کو بھی غیب کے خزانوں سے مالا مال فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بس اس عمل کے بعد جتنا ہو سکے اتنا مانگے، جتنی آرزو ہے، جتنی تمنا ہے، جو بھی خواہش ہے، بس اس کے تصور سے، اس کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جو بھی دعا مانگیں گے، دعا میں جتنا رزق مانگیں گے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ عطا فرمائے گا۔ کیونکہ دیکھیں اب سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کو شاید اس کے بارے میں نہیں پتا، آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا بڑی توجہ کے ساتھ، کیونکہ یہ عمل انتہائی قیمتی ہے، انتہائی مجرب ہے، جتنی بھی اس عمل کی تعریف کی جائے وہ کم ہے، یہ عمل اس سے بھی زیادہ فائدہ مند اور نفع بخش ہے، کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کبھی وہ مقروض نہیں ہوتا، کبھی کسی کے دروازے پر اس کو جانا نہیں پڑتا، کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑتا۔ اگر کوئی مقروض ہے جس کا قرضہ نہیں اتر رہا، وہ اس عمل کو کرے گا تو سارا قرضہ اتر جائے گا۔ اب سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت، اس کی پہلی آیت، اب سنیے گا ذرا اس کی برکتیں کتنی ہیں۔ کون سی آیت؟ سب سے پہلے تو آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے، اور جو ترتیب بتانے لگا ہوں ایک ایک لفظ، ایک ایک بات آپ نے سمجھ کر پھر اس کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے، تو آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ کی زندگی میں رونقیں آئیں گی۔ اب سب سے پہلی چیز تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ کوئی بھی اچھا کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ہمیشہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی ایک کنجی ہے، وہ کنجی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ ہر دینی جائز دنیاوی کام کی کنجی ہے، جو بھی اس کے بغیر کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ناقص رہتا ہے، اور جو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے ہمیشہ بندہ اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور جو شخص بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور اس طرح پڑھ کے دیکھے، کیونکہ بسم اللہ کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں فائدے ہیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اور عالم ارواح کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے فرشتوں، اے مخلوق، اے روحو، میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا تھا بلا کیوں نہیں۔ سب سے پہلا انسان کے زبان سے جو لفظ نکلا تھا وہ با تھا، تو با بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جب عمل کا آغاز کیا جاتا ہے پھر ہر حال میں بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ پڑھنے کے بعد نیت کر لینی ہے، یا اللہ مثال کے طور پہ میں اتنا مقروض ہوں تو میرے لیے غیب سے قرضے کا انتظام فرما دے، یا میں بے روزگار ہوں، غربت کا مارا ہوا ہوں تو میرے غربت کو دور فرما دے، تنگ دست ہوں تنگ دستی کو دور فرما دے، میری دعا کو قبول فرما لے۔ اور جو بھی آپ نے الغرض تمنا آرزو کرنی ہو آپ نے پہلے کر لینی ہے، پھر عمل کو شروع کرنا ہے، اور جیسے جیسے عمل کرتے جائیں گے ویسے ویسے کامیابیاں تمہارا مقدر بنتی جائیں گی، قسمت ویسے ویسے تمہاری سنورتی جائے گی۔ اب سب سے پہلی چیز درود پاک ہے، وہ صرف اور صرف آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیے ہفتے کے دن بھی 7 ہوتے ہیں، اور جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے میرا رب تقدیریں بدلتا ہے، دعاؤں کے ذریعے قسمت سنورتی ہے، دعاؤں کے ذریعے وہ سب کچھ ملتا ہے جس کا انسان کو شاید تصور بھی نہ ہو۔ اب سب سے پہلی چیز آپ نے درود پاک پڑھا، اس کی تعداد میں نے عرض کی 7 مرتبہ۔ اب کون سا درود پاک پڑھیں گے؟ جو ہم شب و روز نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، یعنی درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اور دیکھیں خالق اور مخلوق کی پرورش میں فرق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا پالنے والا ہے، شرق سے غرب تک، مشرق مغرب شمال جنوب، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے ہر ایک چیز اللہ کی عطا کرتا ہے۔ تو پھر جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بن مانگے بھی عطا فرماتا ہے، مانگے تب بھی عطا فرماتا ہے۔
دیکھیں اگرچہ بعض بندوں کو ظاہری طور پر کچھ وقت کے لیے کس قدر پالتے ہیں، اس لیے اس کو مجاز رب کہا جاتا ہے، جس پر قرآن کریم شاہد ہے، لیکن پھر بھی خالق کی تربیت میں بڑا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ کہ بندہ کسی کو کسی غرض کے لیے پالتا ہے، خالق بغیر غرض کے اگر ماں باپ بیٹے کو پالتے ہیں تو اس لیے کہ وہ بڑھاپے میں کام آئے، مالدار غریبوں کو پالتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارا نام ہو یا اس کے لیے ہم آخرت میں ثواب ملے، بادشاہ اپنے نوکروں کو تنخواہ دیتا ہے اور پالتے ہیں تو اس لیے کہ وقت ہمارے کام آئے، غرض کے سب اپنی اپنی غرض کے لیے۔ حق تعالی ہی ہے جو بغیر غرض کے، بغیر معاوضے کے، بغیر کسی عوض کے وہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ بندہ کسی کو پالتا ہے تو اس کے مال میں کمی ہو جاتی ہے، وہ ختم ہونے کے خوف سے بڑی احتیاط سے کام لیتا ہے، اگر آمدنی کم ہو جائے تو بہت سے نوکر نکال دیے جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اس لیے اس کی تربیت سے کوئی نکالا نہیں جاتا۔ تیسرا یہ کہ سخی بندے جب کسی کو پالتے ہیں تو اس پر احسان جتلاتے ہیں اور بغیر مانگے دیتے نہیں، مگر حق تعالیٰ بغیر مانگے عطا فرماتا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم کو مانگنے کا شعور بھی نہ تھا، تب بھی وہ دے رہا تھا۔ چوتھا یہ کہ بندہ سب کو نہیں پال سکتا، گھر بار والا آدمی صرف اپنے بچوں کو پالتا ہے، بڑا آدمی صرف نوکر چاکروں کو پالتا ہے، لیکن رب سب کو پالتا ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ اور سخی لوگ زیادہ مانگنے والے اور بہت سے سوال کرنے سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن رب کریم کی وہ ذات ہے بہت مانگنا اس کو پسند ہے، جتنا زیادہ مانگے وہ اتنا ہی زیادہ بندوں پر خوش ہوتا ہے۔ ہر گدھا اس کے دروازے پر نئی ادا سے آتا ہے، نئے ناز دکھاتا ہے، مگر وہ سب کو اپنے فضل سے نوازتا رہتا ہے۔ اس لیے دوستو اس کی بارگاہ سے مانگ کر تو دیکھیں، تمہارے خالی دامنوں کو اپنی رحمت سے وہ مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں کا رب۔ اس لیے دوستو اب ہم نے کرنا کیا؟ سب سے پہلی چیز درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کی پہلی آیت ہے، سن لیجئے گا یہ عمل، اس کو یاد رکھیں، اپنی نسلوں کو دے جائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، انشاءاللہ آپ کے بچے بھی کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی بدبخت اس عمل کو نہیں کر سکتا تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ اس عمل کے اندر کوئی کسر نہیں ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے۔ دیکھیں جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو ان کو چھینک آئی تھی، آپ نے فرمایا تھا الحمدللہ رب العالمین، اس لیے ہم کو بھی حکم ہے چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھیں۔ سننے والا جواب میں کہے یرحمک اللہ، پھر چھینک والا جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح مالکم۔ اور اسی طرح حضرت انسان کے منہ سے رب تعالیٰ اپنے کلام کی اسی سے شروع فرمایا کہ تمام تعریفیں رب العالمین۔ الحمد کے اندر 8 حروف ہیں، جنت کے دروازے بھی 8 ہیں، جو شخص صفائی قلب سے پڑھے گا انشاءاللہ جنت کے 8 دروازوں کا مستحق ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی آیت کریمہ، صرف اتنا ہی، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ جمعرات کے دن پھر سن لیں، کسی بھی وقت، صبح یا شام، 2 وقت بڑے اہم اور بڑے قیمتی، بڑے خاص ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ان وقتوں کا خیال کر لیا، دھیان دے دیا تو کبھی ناکامی نہیں ہوگی تمہاری زندگی میں، ہمیشہ کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ اب تمہیں مال و دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، مال و دولت خود تمہاری تلاش کر کے، تمہارا پیچھا کر کے تمہارے تحت پہنچے گا۔ اس سے بڑھ کر اور انسان کو کیا چاہیے؟ تو دیکھیں جس قدر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کے اوپر فضل فرمائے گا۔ صرف ایک آیت کریمہ، اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے اس کو میں آگے چل کر بتاتا ہوں، کیونکہ ہر چیز، ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز میں آپ کو ایک ایک نقطہ سمجھا دوں گا تاکہ کسی بھی چیز سے آپ محروم نہ رہیں اور اس عمل کو کر کے اس سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کر سکیں، کیونکہ بار بار اس طرح کے اعمال نہیں بتائے جاتے اور بار بار اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیں اور اس طرح وقت صرف کرتے رہیں۔ اب اس کو آپ نے صرف اور صرف 41 ٹائم یعنی 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 مرتبہ۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے بعد ذرا سنیے گا، چند ایک چیزیں ہیں اور ان کو جب پڑھیں گے دیکھیں مشرق مغرب شمال جنوب 4 سمتیں ہیں۔ پہلی چیز، پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے ہی یہ ساری سمتیں کور ہو جاتی ہیں۔ باقی جو چیزیں بتاؤں گا اسی طرح یہ 4 چیزیں ہوں گی، بعض لوگ کہتے ہیں 3 کام، لیکن یہ 4 کام آپ نے اگر کر لیے تو انشاءاللہ چاروں اطراف، 4 سمتیں، چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔
اب اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز حقیقت میں اسی کی ہے۔ انسان ملکیت جو ہے یہ مجازی ہے، چند روزہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اس اسم پاک سے پکارنا نا جو میں آپ بتانے جا رہا ہوں، یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مجازی مالک بنا دیتا ہے، ہر لحاظ سے وہ صاحب عزت ہو جاتا ہے، مال و دولت بے پناہ ملتی ہے، قضائے حاجت کوئی بھی بڑی سے بڑی ضرورت پیش آ جاتی ہے، آخری انسان ہے اس دنیا میں رہتا ہے، کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی ضرورت بندے کو پیش آتی رہتی ہے، دنیا ہے تو یہاں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، طلب ہو، وہ بندہ اس عمل کو کرے، فوری طور پر اس کی تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں تک کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے الیکشن والا بندہ جو الیکشن لڑ رہا ہے وہ بھی اس کو کرے تو اللہ اس کو بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ حکومت کا سلسلہ نبھانے کے لیے بھی اس کو اگر پڑھا جائے تو اس میں بھی کامیابی ملتی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جو اس کا اہتمام کرے صاحب اقتدار بن جاتا ہے اور شمولیت کا موقع بھی پاتا ہے۔ اور اس لیے اس عمل کو بار بار بڑے بڑے سربراہوں نے بھی کر کے دیکھا، جو بھی کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح جائیداد کے مقدمے میں کامیابی کے لیے بھی اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ مطلب دنیاوی دنیا کے معاملے میں کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے سے بڑا مقدمہ ہے، اگر خدا نہ خاصہ مقدمے میں کامیاب نہ ہو تو پھر اپیل میں کامیابی کے لیے شماروں پر ختم شریف کی صورت میں اس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو اس عمل کو ضرور پڑھ کے دیکھیں، ہمیشہ کامیابی دکان، مکان اور اسی طرح خالی کروانے کے لیے، کاروبار میں عزت اور اضافے کے لیے بھی اس عمل کو کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ملتی ہے۔ آخر میں بس دعا کرنی ہوتی ہے، شروع میں نیت کرنی ہوتی ہے، جیسے ہم نماز کے لیے نیت کرتے ہیں آخر میں دعا کرتے ہیں، یعنی سب سے پہلے اپنے کام اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، پھر توض و تسمیہ پڑھ کر پھر درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر جو آیت کریمہ بتائیے وہ پڑھنی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ اسم پاک پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کی شان جلالت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ اسم پاک کی بڑی تاثیر جلالی ہے، اس کے ذکر سے دنیاوی بزرگی، بلندی، روحانیت پوشیدہ ہے، اس کو پڑھنے والا دنیا میں باعزت خوش بخت ہو جاتا ہے، ہر کام میں ترقی عظمت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کی تواضع اور تعظیم بھی کرتے ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے اس کو دین اور دنیا میں سعادت مندی حاصل ہو وہ اس اسم پاک کو ضرور پڑھے گا، اور صرف اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے جو ابھی میں اسم پاک بتانے لگا ہوں، اور آپ نے اتنی بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جس نام کی جانب، جس اسم پاک کی طرف میں بڑھنے لگا ہوں، یقین جانے وہ بھی عرفہ اور اعلیٰ اور کمال کا ہے۔ اس میں ایک خصوصی دعا بتاؤں گا جس کے پڑھنے کے بعد بندہ جتنا بھی مانگتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، اس کی دعا کی قبولیت فوراً ہو جاتی ہے، اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس کے تمام کام حل ہو جاتے ہیں، تمام معاملات میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسرار غیبی کا مشاہدہ اس بندے کو ہوتا ہے، باطن اس کا کھل جاتا ہے، بے شمار غیب کے اسرار و رموز حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے تجربے کے مطابق یہ اسم اعظم انتہائی مجرب ہے۔ حضرات جو راہ طریقت پر چل رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اس اسم پاک کو پڑھیں، اس سے باطن کھلتا ہے، اور سب سے پہلے شفاء امراض بھی، جتنی بھی مرضیں ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس بندے کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بھی مریض ہے، آپ خود مریض ہیں، گھر میں کوئی مریض ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا، آپ نے کرنا کیا، پانی کے اوپر دم کر کے اس کو یہ پانی پلائیں یا خود پئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی امراض سے شفا عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے ناموں میں شفا ہے، اللہ کے ناموں میں سب کچھ ہے۔ اب جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے کامیابیاں تمہارا مقدر بنتی جائیں گی۔ اور یہ اسم مبارک ہے یا ذل جلال والاکرام، اے عزت اور جلال والی ذات۔ انشاءاللہ جب یہ عزت مانگیں گے، جلال مانگیں گے، رو مانگیں گے، اسی طرح کہتے ہیں اگر کوئی مرید اپنے پیر کی نظروں سے گر گیا ہو، اس کو پڑھے اس کی عزت بحال ہو جائے گی۔ اگر کوئی عورت اپنے خامد شوہر کی نظروں میں گر جائے، اسے چاہیے کہ پڑھے، اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ملے گی۔ اسی طرح صرف اپنے خامد کی نظروں میں صاحب عزت ہو جائے بلکہ تمام خاندان کی عزت نظروں میں سربلند اور مکرم ہو جائے گا۔ ایسی اگر کوئی ملازم اپنے مالک کی نظروں میں کم تر ذلیل ہو گیا ہو، اسے چاہیے اس کو پڑھے۔ یا آپ کی کہیں خاندان میں، محلے میں، علاقے میں عزت نہیں ہے اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کو پڑھے، اللہ تعالیٰ عزتوں سے نواز دے گا۔ تسخیر خلق کا بھی یہ بڑا کمال کا عمل ہے، اس لیے یہ وظیفہ، یہ عمل ایک ہے لیکن اس کے فائدے ہزاروں ہیں۔ اس لیے میں نے کہا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھ کر کریں گے، انشاءاللہ کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ آگے دوست احباب تک اس عمل کو جلد از جلد پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کسی بھی جمعرات کے دن کر سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ آج جو آخری جمعرات ہے
ربیع الثانی کی، اس میں کریں نہ، آپ کسی بھی جمعرات کے دن کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اسی جمعرات کریں، تمام جمعراتیں اللہ تعالیٰ کے دن ہیں، ہر دن فضیلت والا ہے، اور جمعرات کے دن کی نسبت جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے خصوصاً حضور علیہ السلام کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح ہر دن، ہر لمحہ، ہر فضیلت والی گھڑی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جمعرات کے دن کو بڑی فضیلتیں حاصل ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا، خود پتہ چلے گا کہ میں کس قدر مقدر والا شخص ہوں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے مقدس نام ہیں جن کے متعلق خود ارشاد باری تعالیٰ کے اچھے نام اللہ تعالیٰ کی ہیں، بس اس ناموں سے یاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارنا عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد ثبوت حدیث سے ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو کوئی اسے ان ناموں سے یاد کرے گا وہ جنتی ہوگا، یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ پس معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے یہ نام بڑی اہمیت اور فضیلت کے حامل ہے، کیونکہ اسماء الحسنہ کا ورد اضافی رزق، حصول برکت، شفاء امراض، رفع حاجات، رفع غربت، تنگ دستی، دفع عصیب، حصول رحمت، حصول ولایت، دین اور ایمان کی سلامتی، گویا کہ دین و دنیا میں کامیابی کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اس لیے یہ اسماء الحسنہ کا وظیفہ بزرگان دین اولیاء العظام کے معمولات میں سے ہے، اس لیے ان کو پڑھنے والا شخص اس کو معرفت کی راہیں کھلتی ہیں اس کے لیے، اور وہ ایسی راہ پر گامزن ہوتا ہے جس کی ہر ایک شخص کو تلاش ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو پڑھنے کا ضرور مبور رکھا کریں، کیونکہ اس کو آپ نے باوضو کرنا ہے، قبلہ کی جانب بیٹھ کر کرنا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، اس کی بدولت وہ جو کچھ مانگتا ہے وہ سو پا لیتا ہے، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال کر دیتا ہے، اس کی بدولت ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، دین و دنیا میں انعام یافتہ بنا دیا جاتا ہے، نہ مٹنے والی عزت پاتا ہے، نہ ختم ہونے والی دولت پاتا ہے۔ گویا یہ آج کا عمل تمام کاموں کی کامیابی کی کنجی ہے، اس لیے اس کے فیض و برکات کو سمجھیں اور اس کو ضرور ضرور ایک بار کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے تمام گلے شکوے، تمہاری تمام ایسی حاجات جو کہیں سے پوری نہیں ہو رہی، جس کے لیے آپ نے بڑے جتن کیے ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن رائے گا گئی، آج اس عمل کو بھی ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں، فوری طور پر کامیابی ملے گی۔ اب تیسرے نمبر پر جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے، اس کا مطلب ہے بلند کرنے والے، بلند کرنے والے۔ تو ہر بندے کا وہ دل عزیز ہوگا، مخلوق میں اس کی عزت بڑھتی جائے گی، آفات بلیات سے وہ محفوظ ہوگا، جتنی آفتیں ہیں نا، جتنی مصیبتیں آنے والی ہیں، جتنی پریشانیاں آنے والی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے گا۔ کسی سخت حاکم کے سامنے بھی جائے گا نا تو وہ بھی اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ پیش آئے گا، اس کی وہ سخت اور اس کی وہ تمام چیزیں جو سختیاں ہیں وہ ساری کی ساری نرمیوں میں بدل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں کے تاج سے نوازے گا، اور یہ اسم مبارک آپ نے صرف اور صرف 20 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 20 مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر آپ اس کے کمالات دیکھیے گا، کس قدر آپ کو اس کے کمالات ملتے ہیں، کس قدر آپ کو اس کی خوبیاں ملتی ہیں۔ بد کلام آفیسر ہونا تو آپ کسی دن یہ عمل رات کو کر لینا، صبح اس کے سامنے جانا، ایسے نرم دلی کے ساتھ تمہارے ساتھ پیش آئے گا نا کہ آپ خود حیران ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی اس عمل کے اندر اتنی تاثیر اور اتنی طاقت ہے۔ جب بھی کبھی ضرورت اور حاجت پیش آئے آپ اس عمل کو کریں، دعا کریں، انشاءاللہ رات کو کریں گے تو صبح تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، رات کو کریں گے صبح تک، صبح کریں گے تو شام تک آپ خود اس عمل کے نظارے دیکھ لیں گے کہ کتنا فضیلت والا اور کتنا کمال کا یہ وظیفہ ہے۔ اب یہ اس میں پاک اس کے مطلب ہے درجے بلند کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے، جسے چاہتا ہے دین اور دنیا میں بلند درجوں سے نواز دیتا ہے، آخرت میں انعام و کرام سے نوازنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے اسے عرفہ کہا جاتا ہے۔ رافیو آپ نے پڑھنا یا رافیو، یا رافیو، یا رافیو، یا رافیو، یا رافیو، یا رافیو۔ اللہ رفت بخشتا ہے، اپنی قربت سے نوازتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، عبادت کرنے والے اس کی محبت کی آگ میں جلنے والوں کی روحوں کو اتنی رفت سر بلندی عطا فرماتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں سر بلند ہونا چاہتے ہیں تو اس کے ذکر کو اپنے سینے میں ڈال لیں، ہر دم کے ساتھ اس کو پکارتے رہا کریں، پھر دیکھیں وہ تجھے کیسے بلند کرتا ہے۔ یہ اس میں پاک بھی جمالی ہے،
تو اس کو آپ نے جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری چیز بتاؤں گا، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جیسے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے۔ اب آخری دعا جو میں بتانے لگا ہوں اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ یہ دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضور نے فرمایا یہ شخص نے ایسے کلمات پڑھے ہیں، یہ رب کی بارگاہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے بڑے تعجب کے ساتھ عرض کی یا رسول اللہ جو بھی مانگے؟ حضور نے فرمایا ہاں، جو بھی جس چیز کا بھی سوال کرے اللہ اس کو وہی سب کچھ عطا فرما دے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ کیسا عمل ہے۔ اس جیسا عمل شاید آپ کو پہلے کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن ایک مرتبہ آج جمعرات کے دن اس کو کسی بھی وقت ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے کہ میرے عمل کے اندر تقصیر نہیں۔ اس عمل کی بدولت آپ کی ہر دعا کی قبولیت ہوگی، ہر مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، ہر پریشانی کا خاتمہ ہوگا۔ اب ذرا ان کلمات کو سمجھ لیجئے گا، سن لیجئے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ جو کلمات ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے پڑھا تھا یا رافیو اتنی تعداد میں یہ کلمات پڑھنے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ کلمات یہ ہیں کہ یا